بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی بہت ہی نورانی اور بہت ہی عظیم الشان سورہ، جن کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، مجھے قسم ہے چاند کی اور وہ چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہاں مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ سورج سے مراد ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چاند سے مراد ہمارے مولائے متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ہر جگہ پر پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تاریخ میں نظر آتے ہیں اور ہر جگہ پر خود کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہم نقطہ ہے، اتنی زیادہ قسمیں پورے قرآن میں پروردگار عالم نے کہیں نہیں کھائیں۔ یہ ساری قسمیں ہیں، دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، رات کی قسم، اور پھر آسمان کی قسم، اللہ اکبر، زمین کی قسم، اور اس کے بعد پروردگار نے یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد ہمیں کون سا اہم پوائنٹ بتایا ہے، اہم نقطہ کیا بتلایا ہے، جو اہم بات بتانے والے ہیں اسے توجہ سے سنیے۔ اللہ اکبر، قرآن ہمیں کیا بتلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر سامنے والا یقین نہ کرے تو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن کون مسلمان ہے جو خدا کی بات پر یقین نہ کرے؟ یقیناً سارے مومنین و مسلمین خدا کی بات پر 100% یقین رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی قسم جو ہے کسی چیز کی اہمیت، امپورٹنس بڑھانے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، کہ یہ عام بات نہیں ہے بلکہ یہ سب سے اہم ترین بات ہے جو پروردگار عالم، کائنات کا خالق و مالک ہمیں بتلانے والا ہے۔ اسی لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ مسلسل قسموں پہ قسم کھانے کے بعد پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ اللہ اکبر، جس نے اچھا اخلاق دنیا میں حاصل کر لیا، جس نے برے اخلاق، بری عادتوں، بری صفتوں کو خود سے ختم کر دیا، اور ناکام و نامراد و بدبخت ہے وہ انسان جس نے اس دنیا میں زندگی تو اسے ملی، وقت تو اسے ملا، ہدایت تو اسے ملی، مگر وہ بدبخت انسان جس نے فائدہ حاصل نہیں کیا اور نفس کو ناپاک رکھا اور ناپاک نفس سے اس دنیا سے چلا گیا۔ یقیناً جو انسان نفس کو پاک نہ کر سکے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ عظیم نقصان میں بھی ہے اور عظیم مصیبت میں بھی ہے، عظیم بلاؤں میں بھی مبتلا ہے، نہ فقط آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ وہ انسان عذاب میں مبتلا ہے۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ بتلائیں کہ وہ شخص کون ہے جو ہمیشہ غم اور غصے میں رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، ہمیشہ اسٹریس میں رہتا ہے، ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے؟ فرمایا یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنایا۔ وہ ہر جگہ مصیبت میں ہے، ہر شہر میں مصیبت ہے، ہر محلے میں مصیبت میں ہے، ہر جگہ پہ عذاب میں مبتلا ہے۔ عزیزو، جن لوگوں نے اپنے اخلاق کو اچھا نہیں بنایا، اب آپ دیکھیں
کہ ان کے حالات کتنے برے ہیں. دنیا میں بیچارے عذاب میں ہیں. بیوی سے الگ جھگڑا، بچوں سے الگ جھگڑا، دوستوں سے الگ جھگڑا، کام جہاں کرتے ہیں کام کرنے والوں سے الگ جھگڑا. ہر جگہ ٹینشن ہے، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فساد، کیونکہ انہوں نے اپنی عادتوں کو بہتر نہیں بنایا. اب یہی اخلاق ہے جس کی اسلام نے اہمیت بتلائی ہے کہ اخلاق کو بہتر بناؤ، اخلاق کو بہتر بناؤ. اور اگر ایک انسان کا اخلاق بہتر نہیں ہے واقعاً وہ کتنے عذابوں میں مبتلا. لہذا حدیث کے الفاظ ہیں پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بہترین لذت دنیا میں کھانے میں نہیں ہے، پینے میں نہیں ہے، شادی و نکاح کرنے میں نہیں ہے. بہترین لذت سے دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہو تو اچھا اخلاق ڈیولپ کرو، اچھی عادتیں پیدا کرو. مثلا کسی نے گالی دے دی تو آپ غصے میں نہیں آئیں گے کہ یہ بیچارہ نادان ہے، گالی دے کر خود اپنے لیے قبر میں بچھو بنا رہا ہے. کہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گالی سے بچھو بنتا ہے. لہذا جب اخلاق کریمانہ ہوگا تو انسان حلیم ہوگا. گزر جائیں گے کہ اللہ اس بیچارے کو ہدایت دے، اسے سوری کہہ کے چلے جائیں گے، معاف کرو بھائی کہہ کے گزر جائیں گے. اور اس معاف کرنے اور صبر میں جو لذت ہے وہ حیوانوں کی طرح لڑنے میں، گالی گلوچ دینے میں نہیں. مگر ان جاہل بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاف کرنے میں کیا لذت ہے، چپ رہنے میں کیا لذت ہے، اور اسی طرح سے صبر کرنے میں کیا لذت ہے، اور دشمن کے لیے دعا مانگنے میں کیا لذت ہے. یہ جاہلوں، نادانوں، فاسقوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا حدیث میں کہ دنیا میں سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ اچھا اخلاق پیدا کرنا. سبحان اللہ. اچھا اخلاق پیدا کرنا، اچھی عادتیں پیدا کرنا، یہی دنیا میں سب سے بڑی عظیم شان لذت ہے. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بد اخلاق. اچھی عادتیں نہ بری عادتیں ہوں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جتنے حیوانات دنیا میں ہیں اتنے ہی کردار کے انسان دنیا میں ہیں. سانپ ہے، کچھ لوگ ظاہراً انسان ہیں، کردار ان کا سانپ جیسا ہے. کچھ لوگ ظاہراً انسان ہیں، کردار ان کا بھیڑیے جیسا ہے. کچھ لوگ ظاہراً انسان ہیں، کردار ان کا کتوں جیسا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ظاہراً انسان ہے مگر اندر سے باطن سے حیوان ہیں. کچھ لوگ ظاہراً انسان ہیں، کردار ان کا گدھوں جیسا ہے. اب ان کے درمیان ہم نے اور آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. کیا ہم بھی حیوان بن جائیں؟ اگر ہم بھی حیوان بن گئے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اب کمال یہ ہے، عظیم کامیابی یہ ہے کہ ان حیوان صفت انسانوں میں بھی اگر ہم چلے جائیں تو اپنی انسانیت کو نقصان نہ پہنچائیں. اور یقیناً یہ عظیم لذت ہے کہ ان درندوں کے درمیان رہ کر بھی کوئی انسانی اصولوں پر عمل کرے تو وہ عظیم انسان ہے. لہذا اچھا اخلاق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا جن کا اخلاق اچھا ہے. ان کے اعمال زیادہ وزنی ہوں گے جن کے اندر تقوی اور جن کا اخلاق. وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے جن کا اخلاق بہتر ہے، اور اسی طرح سے جن کے اندر تقوی. اور یہ بھی دیکھیے اخلاق اگر انسان کا برا ہے تو صرف یہاں عذاب نہیں، یہاں بھی یا انسان جیل میں ہے یا اسپتال میں ہے جھگڑوں کی وجہ سے، اخلاق برے ہونے کی وجہ سے، یا اسٹریس میں ہے یا دیگر پریشانیوں میں ہے، یا ہارٹ کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے یا کینسر کا مریض ہے. انشاءاللہ ان باتوں پر بھی ڈسکشن ہوگا، گفتگو ہوگی کہ کتنی بیماریاں ہیں. آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ہزاروں بیماریاں ہیں جن کا تعلق جو ہے کسی وائرس سے نہیں ہے، بیکٹیریا سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی بد اخلاقی سے ہے. یعنی بد اخلاقی کا اثر
انسان کے بدن پر بھی پڑتا ہے، انسان کی ہیلتھ پر، صحت پر بھی پڑتا ہے، اور یہ ثبوت بھی آپ کو سنائے جائیں گے۔